میں آج بہت خوش ہوں، آج ہمارا پہلا انڈا ہوا ہے۔ میں بھی آج بہت خوش ہوں۔ میں تو بس یہی خواہش ہے کہ ہمارے انڈے سے پہلا بیٹا ہی نکلے، کیونکہ میری جتنی بھی کزنس اور دوستیں ہیں سب کے پہلے بیٹے ہی ہیں۔ میں تو خود ہی یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے پہلے انڈے سے بیٹا ہی نکلے۔ بیٹا ہی تو بڑھاپے کا سہارا بنتا ہے، بیٹیاں تو صرف بوجھ ہی بن جاتی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ہمارے پہلے انڈے سے بیٹا ہی نکلے گا۔ وہ دونوں ہی بیٹیوں کے سخت خلاف تھے، وہ دونوں ہی یہی چاہتے تھے کہ ہمارے پہلے انڈے سے بیٹا ہی نکلے۔ پھر ایک دن ان کے انڈے سے بیٹی نکلتی ہے۔ ان دونوں کے ارمانوں پر تو پانی پھر چکا تھا۔ ہائے رے ہائے، یہ کیا ہو گیا، ہمارے انڈے سے تو بیٹی نکل آئی۔ میں تو اپنی سہیلیوں کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہی، اس سے تو اچھا تھا ہمارے یہاں انڈا ہی نہ ہوتا۔ پتہ نہیں ایسا کون سا گناہ ہو گیا تھا ہم سے جو ایسی سزا ملی ہمیں۔ وہ معصوم چھوٹی سی چڑیا اپنے ماں باپ کی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی اپنی بیٹی کو پیار سے دیکھا تک نہیں۔ پھر ایسے ہی کچھ دن گزر جاتے ہیں، پھر ان کے یہاں ایک اور انڈا ہوتا ہے۔ اس بار تو وہ یہی آس لگا کے بیٹھے تھے کہ ان کے انڈے سے بیٹا ہی نکلے گا، لیکن اس بار انہیں بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے، کیونکہ پھر ان کے انڈے سے ایک بار پیاری سی بیٹی نکلتی ہے۔ ہائے رے ہائے، یہ کیا ہو گیا، اس بار پھر ہمارے انڈے سے بیٹی نکلی ہے۔ بیٹیاں تو ہوتی ہی بوجھ ہیں، اور میرے کندھوں کا بوجھ تو اور ہی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ ساری زندگی انہیں کھلانے میں اور ان کی شادی کروانے میں لگ جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، اس بار میں الو بابا سے تعویذ لے کر آؤں گی، پھر دیکھنا آپ، ہمارے یہاں پکا بیٹا ہی ہوگا۔ پھر چڑیا الو بابا سے تعویذ لے کر آتی ہے۔ پھر ان کی یہاں تیسری بار انڈا ہوتا ہے، اور اس بار ان کے انڈے سے بیٹا نکلتا ہے۔ وہ دونوں بہت ہی خوش تھے، خوشی کے مارے ان کے پاؤں تو زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اب ہمارے بڑھاپے کا سہارا آ گیا ہے، اب مجھے کوئی فکر نہیں۔ وہ دونوں اپنی بیٹیوں کو بالکل ہی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے بیٹے کو تو وہ تازہ تازہ پھل کھلاتے، اور بیٹیوں کو تو صرف روکھا سوکھا دانا ہی کھلاتے تھے۔ وہ دونوں بہنیں اب تھوڑی بڑی ہو چکی تھی، وہ دونوں بھی اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہیں باہر سے جو بھی اچھا کھانا ملتا اپنے بھائی کو کھلا دیتی۔ منی بھیا، یہ لے آم کھائیں، پورا جنگل ڈھونڈ کے آپ کے لیے لائی ہوں۔ اور میں اپنے بھائی کے لیے میٹھے میٹھے سیب لائی ہوں۔ ان دونوں بہنوں کو جو بھی اچھا پھل ملتا وہ اپنے بھائی کے لیے لے کر آتی، لیکن پھر بھی ان کے ماں باپ صرف اپنے بیٹے کو پیار کرتے۔ اپنے بیٹے کو تو نئے نئے برانڈڈ کپڑے لا کر دیتے، اور بیٹیوں کے لیے جو بھی لے کر آتے لنڈے بازار سے لے کر آتے۔ اور تو اور اپنے بیٹے کو شہر کے مہنگے بڑے اسکول میں داخل کروایا تھا، جبکہ اپنی بیٹیوں کو اسی جنگل کے سرکاری اسکول میں داخل کروایا تھا۔ ان کا بیٹا ان کے لاڈ پیار سے آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پاپا، آج میرے دوست کی برتھ ڈے ہے، مجھے تھوڑے پیسے چاہیے۔ بیٹا، کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ زیادہ نہیں، بس یہی کچھ 10,000 روپے چاہیے۔ بیٹا، اتنے سارے پیسے میرے پاس ابھی نہیں ہیں، میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں، وہاں سے پیسے لے کر آپ کو دیتا ہوں۔ اس کا پاپا فوراً جاتا ہے اور اپنے دوست سے پیسے ادھار لے کر اپنے بیٹے کو دے دیتا ہے۔ ابھی 4 ہی دن ہوئے تھے کہ منا پھر سے اپنے پاپا سے کہتا ہے، پاپا مجھے کچھ پیسے چاہیے، ہمارے اسکول کا ٹرپ جا رہا ہے، مجھے بھی پیسے جمع کروانے ہیں۔ کتنے پیسے چاہیے میرے بیٹے کو؟ زیادہ نہیں، بس صرف 10,000 روپے چاہیے۔ اتنے تو پیسے نہیں ہیں میرے پاس، اب تو میں ادھار بھی لے کر نہیں دے سکتا، ابھی تک تو میں نے پچھلا ادھار بھی نہیں چکایا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے تو بس صرف 10,000 روپے چاہیے، چاہے کہیں سے بھی لا کر دیں، اگر نہ دیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا پاپا اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ اب تو منی کے اسکول سے اس کی
शिकायतें आने लगी। फिर मुन्ना अपनी पढ़ाई भी छोड़ देता है। वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है और अब तो वो जवान भी हो चुका था और एक चिड़िया से उसकी दोस्ती भी हो चुकी थी। चिड़िया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें अपने माँ बाप को छोड़ना होगा, वरना नहीं। बस इतनी सी बात समझो, मैंने तोड़ दिए। फिर मुन्ना अपनी पसंद से शादी करके अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाता है। जिस बेटे को वो इतना प्यार करते थे वो आज एक लड़की के लिए उन्हें छोड़कर जा चुका था। वो दोनों ही बहुत ज्यादा रो रहे थे। तभी वहाँ पर उनकी बेटियां आ जाती हैं। मम्मा पापा आप क्यों रो रहे हैं? आज तो बहुत खुशी का दिन है, मैंने डॉक्टरी का इम्तिहान पास कर लिया है और मुझे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली है। अब हम आपका सहारा बनेंगे। वो दोनों तो अपनी बेटियों से नजरें भी ना मिला पा रहे थे, जबकि उनकी बेटियों ने उनके सर इज्जत से ऊंचे कर दिए थे। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी बेटियों को बोझ ना माने और उनको सपोर्ट किया करें। जंगल में बरसात हो रही थी। गर्मी के मौसम में बरसात तो सबको अच्छी लगती है। सभी नदी नाले भर चुके थे और फूल महक रहे थे और दरख्तों के पत्ते भी साफ हो चुके थे। अब मैं फिर से भर चुकी हूँ। अब मैं पहले की तरह परिंदों को ठंडा ठंडा पानी दिया करूँगी। ये बहुत बड़ी खुशी होगी मेरे लिए। पास में छोटा रोज नदी की सारी बातें सुन रहा था और मैं अपने दोस्तों को खूबसूरत सी खुशबू दूंगा। इस खुशबू से सारा जंगल महकेगा। अब मेरा कोई दुश्मन नहीं है इस जंगल में। और अच्छा कौन और बुरा कौन, ये खुशबू सबके लिए है। और अब मैं जल्द जवान हो जाऊंगा और मेरी रंगत सुर्ख हो जाएगी। दोनों की बातें पेड़ ने भी सुनी और उससे भी कुछ बोले बिना ना रहा। मैं फिर से जी उठा। मैं तो मरने वाला था, लेकिन मुझे पानी मिल गया। अब मैं सभी परिंदों को धूप में साया दूंगा, फल दूंगा और घर बनाने के लिए लकड़ी भी दे सकूंगा। हा 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 हा। अब हम सब फिर से जवान हो गए। वो सब ऐसे ही खुश थे। चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। मम्मा, ये बारिशें कैसे होती हैं? जब सागर का पानी धूप में बदल जाता है तो वो पानी बन जाता है, और जब बादलों में पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो हवाएं उन्हें सूखे जंगल में ले जाती हैं और फिर बरसात होती है। मम्मा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सागर का पानी खत्म क्यों नहीं होता? क्योंकि सागर बहुत बड़ा है। जितना पानी बादलों में जाता है उससे कहीं ज़्यादा पानी बरसात का पानी इकट्ठा होकर दरियाओं नदी नालों से होता हुआ सीधा सागर में चला जाता है। वो माँ बेटा बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे और बारिश का मज़ा ले रहे थे। कालू कौवा ऐसे मौसम में घर में आराम से बैठने वाला ही नहीं था। उसे भूख सता रही थी और वो उड़ते उड़ते नदी के पास आ जाता है। कौवे, क्या भूखे हो? हाँ, मैं बहुत भूखा हूँ। अब बारिश हो गई है। जल्दी मैं आप सब परिंदों को मीठे मीठे फल दूंगा। अब आप ऐसा करें, मेरी जड़ के पास एक चावल का पौधा है। आप उससे चावल खा लें और अपनी भूख मिटा लें। कौवा पेड़ के नीचे आता है और चावल खा लेता है और उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। कौवे कौवे, मैं कब से किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे पास आओ। जी जी बोलिए नदी जी, आप मुझे बुला रही हो? क्या बात है गोरी नदी जी? जो पानी में जमा कर सकती थी मैंने कर लिया और अब पानी बढ़ रहा है।
اور اگر ایسی برسات ہوتی رہی تو میں خود کو روک نہیں پاؤں گی اور ندی میں باڑھ آ جائے گی۔ یہ سن کر کوا ڈر جاتا ہے۔ گوری ندی جی، اور اگر باڑھ آ گئی، جو برسات سے ہمیں خوشی ملی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو پھر آپ ایسا کریں، میں نے جو یہ چٹھی لکھی ہے بادلوں کے نام لکھی ہے، آپ اس چٹھی کو بادلوں تک پہنچا دیں۔ پر گوری ندی جی، مجھے تو نہیں پتا بادل کہاں ملیں گے۔ ساگر پہ جائیں اور آپ اپنے ساتھ چڑیا کو لے کر جائیں۔ چڑیا کو سب پتا ہے کہ بادل کہاں رہتے ہیں۔ ہاں گوری جی، میں جاتا ہوں، اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور جنگل میں باڑھ نہ آنے دیں۔ بس جلدی جاؤ، وقت تھوڑا ہے۔ کوا فوراً چڑیا کے گھر جاتا ہے۔ کوا چڑیا کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ کون ہے ایسی بارش میں؟ چڑیا بہن، میں کالو ہوں، جلدی سے دروازہ کھولو۔ میں ندی پر گیا تھا اور ندی کا پانی بہت اوپر تک آ گیا ہے۔ یہ چٹھی ہمیں بادلوں تک پہنچانی ہوگی۔ یہ چٹھی مجھے ندی نے دی ہے۔ کیا ندی میں باڑھ آنے والی ہے؟ وقت بہت تھوڑا ہے۔ گوری ندی نے ہمیں کہا ہے جلدی سے یہ چٹھی بادلوں تک پہنچا دو، اور اس نے مجھے آپ کو ساتھ لے جانے کو کہا تھا۔ ککو بیٹا، میں اور آپ کے انکل بادلوں کے پاس جا رہے ہیں، آپ جلدی سے سو جائیے، ہم تھوڑی دیر میں واپس آ جاتے ہیں۔ مما جائیں، آپ جلدی جائیں، سب پرندوں کی زندگی کا سوال ہے۔ پھر کوا اور چڑیا گھر سے نکلتے ہیں اور بارش بھی تیز ہو رہی تھی، پر پھر بھی کوا اور چڑیا اپنے ساتھیوں کو پانی کی باڑھ سے بچانے کے لیے اڑتے ہیں، اور وہ بادلوں کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر چٹھی بادل کو دیتے ہیں، جس سے وہ پڑھتا ہے۔ بادل جی، بولی ندی نے کہا ہے کہ بارش نہیں رکی تو سب ختم ہو جائے گا اور ساری خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی جو برسات نے ہمیں دی ہیں۔ تو کیا بھولی ندی پھٹ چکی ہے؟ تھوڑی بہت گنجائش تھی، آپ بادلوں کو جلدی سے بلا لیں۔ تو آپ ایسا کریں، یہ چٹھی ہواؤں کی رانی کے پاس لے جائیں اور ہواؤں کی رانی کو یہ چٹھی دیں، اور وہی بادلوں کو واپس لائے گی۔ پھر چڑیا اور کالو کوا جلدی سے اڑ کر وہ چٹھی ہواؤں کی رانی کے پاس لے جاتے ہیں۔ ہواؤں کی رانی پہاڑوں میں سنگیت گا رہی تھی۔ رانی، ہم پہاڑوں والے جنگل سے آئے ہیں، ہمارے جنگل میں برسات بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ندی جی نے ہمیں بادلوں کے پاس بھیجا تھا، اور پھر بادل نے یہ چٹھی آپ کے نام بھیجی ہے۔ چڑیا، آپ پڑھ کر بتاؤ، بادل نے چٹھی میں کیا لکھا ہے؟ ہواؤں کی رانی، آپ جلدی سے جائیں، ان پرندوں کے ساتھ جائیں اور جو بادل ان جنگلوں میں برسات کر رہے ہیں انہیں اڑا کر کہیں سوکھے جنگلوں میں لے جائیں۔ تو کیا آپ کے جنگل میں باڑھ آنے والی ہے؟ ندی نالے سب بھر چکے ہیں اور کچھ دیر اور برسات ہوتی رہی تو باڑھ آ جائے گی۔ آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ ایسے ہواؤں کی رانی تیزی سے آگے بڑھتی ہے، کوا اور چڑیا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے، اور پھر ہواؤں کی رانی بادلوں کو اڑا کر سوکھے جنگل میں لے جاتی ہے۔ بارش رک جاتی ہے۔ ندی کی رانی، ہم نے کر لیا، ہم نے اپنے جنگل کو بارش کی باڑھ سے بچا لیا۔ اگر آپ ایسی کوشش نہ کرتے تو بہت برا ہونے والا تھا، شاید میں بھی اپنی جوانی نہیں دیکھ پاتا اور پانی میں ڈوب کر مر جاتا، اور میں بھی اپنے دوستوں کو پھل نہ دے پاتا۔ چڑیا بہن، مجھے تو بہت زوروں سے بھوک لگ گئی ہے، کیا آپ کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ کوے بھیا، آپ میرے ساتھ چلیں، میرے پاس بہت سارا کھانا ہے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں۔
اس کہانی میں ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ محنت کرو گے تو ضرور کامیاب ہوگے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو جلدی سے جا کر اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھ لیجیے تاکہ پوری اسٹوری آپ کو سمجھ میں آ جائے۔